حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ دوستو، فتنہ دجال ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان اور کامل یقین ہے، کیونکہ بار بار احادیث مبارکہ میں ہمیں تفصیل سے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تاکہ لوگ اس بدترین دور میں بھی اس فتنے کو پہچان کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دجال کا دجل و فریب ملٹی ڈائمینشنل ہوگا، یعنی وہ دنیا میں ظاہر ہو کر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ ٹی وی میڈیا، دنیا کی اکانومی، موسم پر کنٹرول، آنکھوں کو دھوکہ دینے والی ہولوگرافک ٹیکنالوجی، ان سب کا استعمال کرے گا۔ دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے سے قبل اس کے چیلے یا شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ دنیا کے تمام مسائل پر قبضہ کر چکے ہوں گے اور اپنے مسیح دجال کے منتظر ہوں گے۔ خوراک یا فوڈ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ اسی کی خاطر انسان بعض اوقات مجبور ہو کر ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنیادی انسانی ضرورت کو کنٹرول کر کے لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرنا بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جہاں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں وہاں اب تک یہودیوں نے دنیا بھر کی خوراک کے وسائل پر قبضہ نہ کیا ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، جاری نہر ہوگی، اور ایک پہاڑ باغات یعنی پھل اور سبزی کا ہوگا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں الفاظ دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا انتہائی غور طلب ہیں۔ یہاں لفظ پہاڑ سے مراد خوراک کا ذخیرہ یا غذائی وسائل پر قبضہ ہے، جبکہ گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا اس سے مراد آج کل کے جدید دور کی فوڈ پروسیسنگ ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں کھانے پینے کی چیزوں کو مختلف مراحل سے گزار کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل عالمی ادارہ فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن کے نام سے 1809 سے قائم ہے۔ اس کا کام کھانے پینے کی چیزوں کو جدید طریقے سے سٹور کرنے پر تحقیق کرنا ہے۔ یہ ادارہ اب تک بہت سے مختلف طریقے ایجاد کر چکا ہے جن کا مشاہدہ آپ بازاروں میں روز کرتے رہتے ہیں، جہاں بے موسمی چیزوں کو بھی مستقل گرم یا ٹھنڈا رکھ کر ایک لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو حدیث مبارکہ کے الفاظ گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوڈ پروسیسنگ جیسی کسی تکنیک کا ذکر کرتے تو شاید لوگ اسے ٹھیک سے سمجھ نہ پاتے، بالکل ایسے ہی جیسے دجال کی سواری کو گدھا اور چمکدار کہہ کر صرف نشانیاں بتائی گئیں جو کہ ایبسٹریکٹ تھیں، مگر وہی نشانیاں آج ہمیں اڑن تشتری کی صورت میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، فوڈ پروسیسنگ کے بھی مختلف مراحل ہیں جن کے ذریعے کھانوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کر کے سٹور کر لیا جاتا ہے، مثلاً سوپ، چٹنیاں، سبزیاں، گوشت، مچھلی اور ڈیری پروڈکٹس وغیرہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی گہرائی کو بیان کرتی ہیں۔ دوستو، اس مقصد کے لیے دنیا بھر میں سب سے بڑی کمپنی نیسلے کے نام سے کام کر رہی ہے جو یہودیوں کی ملکیت ہے۔ اس کا ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے جو 1866 میں قائم ہوئی۔ اس کمپنی کا مقصد دنیا کے تمام غذائی وسائل کو اپنے قبضہ میں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو تمام غذائی مواد مثلاً مشروبات، چاکلیٹ، مٹھائیاں، پانی، خشک دودھ، آئس کریم، چٹنیاں، سوپ، نوڈلز اور ڈیری پروڈکٹس
غرض کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے جو یہ کمپنی نہ بنا رہی ہو۔ دنیا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء میں نیسلے کی محتاج ہو چکی ہے، جس نے سب سے پہلے فوڈ پروسیسنگ کے ذریعے ایک سہولت متعارف کروائی اور اسے لوگوں کی زندگی کی ضرورت بنا دیا۔ اس وقت اس کمپنی کی اندازاً سالانہ آمدنی 90 بلین امریکی ڈالر کے قریب ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مذکورہ حدیث کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے پاس بڑی تعداد میں غذائی مواد ہوگا اور وہ جس کو چاہے گا کھانے کو دے گا اور جس کو چاہے گا فاقے کروائے گا۔ یہ پہاڑ وہی غذائی مواد ہے جو یہودیوں کے قبضہ میں ہے، جسے دجال ظاہر ہو کر لوگوں کو مجبور کر کے کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم زندگی اور خوراک کے حصول کے لیے میرے ہی محتاج ہو۔ لہٰذا مجبور ہو کر کمزور عقیدہ کے لوگ اس کی گمراہی اور فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس فتنہ کو بدترین فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کا کڑا ترین امتحان ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دجال کے ذکر کو بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں غور کرو، سمجھو اور باخبر ہو جاؤ، اس پر عمل کرو اور اس کو ان لوگوں سے بیان کرو جو تمہارے بعد ہیں، لہٰذا ہر ایک دوسرے شخص سے بیان کرے، اس لیے کہ اس کا سخت ترین فتنہ ہے۔ دوستو، پہلے زمانے میں بھی لوگ اپنی غذائی ضروریات قدرتی طریقوں سے پوری کیا کرتے تھے اور آج بھی ایسا ممکن ہے۔ اگر ہم پروسیسڈ فوڈ کا استعمال نہ بھی کریں تو بھی ایک اچھی اور ہیلدی لائف سٹائل گزار سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سے متبادل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔